زندگی کو اسٹریس فری بنانے کے لیے جو رول نمبر 3 ہے وہ ہے سیو یور سیلف فرام تکاثر، یعنی اپنے آپ کو تکاثر سے بچائیے۔ قرآن میں ایک چیپٹر ہے، اس کا نمبر ہے 102۔ اس چیپٹر کا نام ہے، یعنی اس سورہ کا نام ہے تکاثر۔ اس کی ابتدائی آیتیں اس طرح ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ Greed for more and more distracted you from your God till you reached the grave, but you will soon come to know, یعنی بہتات کے حرص نے، زیادہ سے زیادہ کی لالچ نے تم کو اللہ سے غافل کر رکھا ہے، اور تم قبر میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں تم عنقریب جان لو گے، ہرگز نہیں تم عنقریب جان لو گے۔ عربی کا لفظ ہے تکاثر۔ تکاثر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اب یہ زیادہ سے زیادہ ایکسٹینڈڈ میننگ میں دیکھیں تو ہر چیز میں ہے۔ کسی کو ایک اولاد ہے تو اور اولاد ہو جاتی، کسی کو کسی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اولاد ہو جاتی، کسی کو اولاد ہو گئی تو اور اولاد ہو جاتی، 2 ہو گئی تو پھر 3 چاہیے۔ سیلری 10,000 ہے تو 12,000 ہو جاتی، 12,000 ہو گئی تو 15,000 ہو جاتی۔ گھر میں ایک بائک آ گئی، دوسری بائک بھی آ جاتی، ایک کار آ گئی تو ایک کار اور آ جاتی، ایک گھر ہو گیا تو دوسرا گھر بھی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ حالت یہ تھی کہ پہلے ایک وقت کھاتے تھے تو دوسری وقت کے لیے سوچنا پڑتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی، پھر ہم 1 2 3 ہی نہیں 5 مرتبہ خوب شاندار ڈھنگ سے کھا رہے ہیں، لیکن اب بھی مسنگ ہے، اس کھانے میں کچھ گڑبڑی ہے، تھوڑا سا کچھ اور چاہیے۔ یہی وہ چیز ہے جسے قرآن میں کہا گیا تکاثر۔ اپنے آپ کو تکاثر سے بچائیے، گریڈ سے بچائیے۔ گریڈ، تکاثر کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ کی لالچ، زیادہ سے زیادہ کی لالچ۔ اب غور کیجئے گا کہ ہر مرد صبح اٹھتے ہی زیادہ سے زیادہ کی لالچ میں ایک دوڑ لگاتا ہے، اور رات کے وقت ہراساں اور پریشان ہو کے ٹینشن سے بھرا ہوا اپنے گھر پہنچتا اپنی فیملی میں۔ لیکن چونکہ اس کی سوچ ایسی ہے اور اس نے اپنا لائف اسٹائل ایسا بنا رکھا ہے کہ فیملی میں آنے کے باوجود اس کو سکون نہیں ہے، چڑچڑاپن، ٹینشن، بیوی کے پاس رہتے ہوئے اس سے گفتگو کی خواہش نہ ہونا، بچے کے ہوتے ہوئے بچوں کی طرف نگاہ کا نہ جانا۔ کیوں؟ کیونکہ پھر اگلے دن جس کو آج نہیں پایا ہے کل پانا ہے، حرص کی حد تک۔ تو جب آپ کے اندر حرص کی حد تک یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کی دنیاوی زندگی تباہ ہو رہی ہے، بلکہ آپ اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ یہ کہ آپ خدا سے ڈسٹریکٹ ہو جائیے گا، خدا سے دور ہو جائیے گا۔ یعنی ہم نام کے لیے اپنے آپ کو مومن اور بلیور کہیں گے، لیکن ہم مومن اور بلیور نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم دوسری چیزوں میں اس قدر انگیج ہیں کہ اب تو اہتمام سے اگر اس طرح کا پروگرام بھی ہوتا ہے تو پھر وہاں ہمارا کنسنٹریشن نہیں جم پاتا ہے۔ یہ ہر آدمی کا مسئلہ ہے، کوئی آدمی، کوئی عورت اور کوئی مرد اس کو پرسنل لیول پہ نہ لے، ہر آدمی کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو گریڈ کے لیول پر انگیج کیا ہے۔ تو جو آدمی دنیا میں گریڈ کے لیول پر، لالچ کے لیول پر اپنے آپ کو انگیج کرے گا تو اس کا بڑا نقصان کہ وہ خدا سے دور ہو جائے گا، خدا کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوگی، خدا کی قربت اسے حاصل نہیں ہوگی، اور دوسرا بڑا نقصان کہ اس کی زندگی تناؤ پورن ہو جائے گی، وہ ٹینشن میں جیے گا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کو سیٹسفائیڈ لائف نہیں ملے گی۔ ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا، جسے بقدر ضرورت اللہ نے دیا، اور اسے جو کچھ ملا اس پر اس نے قناعت کیا،
قناعت کا مطلب انگریزی میں ہوتا ہے کانٹینمنٹ. دیکھیے قناعت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کوششیں چھوڑ دے, اسٹرگل کرنا چھوڑ دے, کام کرنا بند کر دے. نہیں, قناعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو ہرس سے بچانا. قناعت دراصل لالچ اور ہرس کا اپوزٹ ہے. قناعت ایکشن اور ایکٹیویٹی اور اسٹرگل کا اپوزٹ نہیں ہے. تو قرآن و حدیث کے مطابق آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں قناعت لائے. قناعت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی ایکٹیویٹیز اور اسٹرگل کو بند کر دے, یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو وہ کوششیں کر رہا اس کو ختم کر دے. نہیں, ایسا نہیں ہے. قناعت کا مطلب ہے ملے ہوئے چیزوں پر شکر کرنا, اطمینان کرنا اور صبر کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی کو گزارنا, اور جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے پیسفل ڈھنگ سے اسٹرگل کرتے رہنا. تو جو لوگ ایسا کریں گے تو وہ اپنے اسٹرگل کے درمیان نہ ملنے پر ٹینشن میں مبتلا نہیں ہوں گے, لیکن جو لوگ یہ سوچ نہیں رکھیں گے ان کے نہ ملنے پر وہ ٹینشن میں مبتلا ہوں گے. تو قناعت کا تعلق نتیجے سے ہے, نتیجے کی کوشش کرنے سے نہیں ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ جائز راہ میں خوب کوششیں کرے, لیکن اپنے اندر ہرس کو نہ رکھے, لالچ کو نہ رکھے. جن لوگوں کے پاس ابھی دولت نہیں ہوئی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کو پرسکون بنانے کا راز یہ ہے کہ آدمی کے پاس خوب دولت ہو جائے. لیکن جن لوگوں کے پاس دولت ہو چکی ہے آپ ان سے جائیے, ملیے اور ان کے ایکسپیرینسز کو لیجیے, خاموشی سے ان کی لائف کو آپ آبزرو کیجیے. آپ پائیے گا کہ جن لوگوں کے پاس دولت نہیں ہے اور جن لوگوں کے پاس دولت ہے دونوں ایک ہی لیول پہ کھڑے ہیں. زندگی کے موڑ پر جو ان کے مسائل ہیں وہی ان کے بھی مسائل ہیں. یہ بھی ٹینشن میں مبتلا ہے, وہ بھی ٹینشن میں مبتلا ہے, اس فرق کے ساتھ کہ جن کے پاس دولت نہیں ہے وہ زیادہ دولت کی ہرس میں ٹینشن میں ہے, جن کے پاس دولت ہے وہ اور زیادہ دولت کے ہرس میں ٹینشن میں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بل گیٹس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے, فاؤنڈر آف مائکروسافٹ. بل گیٹس نے ایک بار اپنی اسپیچ میں چند سال پہلے یہ کہا تھا, نوجوان غور سے سنیں اس کے اس قول کو, once you get $1 million it's still the same hamburger. Once you get $1 million it's still the same hamburger. بل گیٹس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے. اس نے اپنے تجربے کو اس طرح شیئر کیا تھا کہ جب آپ کے پاس لاکھوں لاکھ ڈالرز ہو جائیں, اربوں روپیہ ہو جائیں, تب بھی اس سے ہم ایک ہیم برگر اور روٹی ہی خریدتے ہیں. ایک آدمی اپنے کھانے میں کیا کھائے گا؟ پیسے کو تو کھائے گا نہیں, پیسے کو چبائے گا نہیں. اس کے کھانے کی ضرورتیں جب اس کے پاس کچھ پیسے ہیں تب بھی وہی ہیں, اور جب بہت زیادہ پیسے ہو گئے تب بھی وہی ہے. تو بل گیٹس نے یہ بات کہتے ہوئے نوجوانوں کو کہا کہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ زندگی میں سکون کا راز دولت نہیں ہے, کیونکہ جب بہت زیادہ دولت ہو جائے گی تب بھی آپ کو یہ معلوم ہوگا اٹس دا سیم ہیم برگر. اس پیسے سے اب بھی جا کر آپ وہی ہیم برگر خریدیے گا جو کم پیسے والا جا کر خریدتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی میں سکون اور خوشی دولت سے نہیں ملے گی. سکون اور خوشی کا راز اپنی سوچ کو بدلنا ہے. جب آدمی اپنی سوچ کو بدلے, جب آدمی شعوری طور پر اس بات کو جانے کہ اس دنیا میں خواہشات اور چاہت پوری نہیں ہوں گے, اس دنیا میں کبھی بھی ہم پرفیکشن کو اچیو نہیں کر سکتے ہیں, اس دنیا میں ہٹس کا کوئی علاج نہیں ہے, اور دولت, شہرت, بڑے بڑے مکانات اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں آدمی کو پیسفل زندگی نہیں دیتے ہیں. آپ جا کے اس سروے کو پڑھ لیجئے. موجودہ زمانے میں جو سلیپنگ پلس ہوتے ہیں وہ پچھلے زمانوں سے کئی گنا زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. دوسرے لوگ نہیں, ہم ہی لوگ استعمال کرتے ہیں. اکثر آپ لوگ بھی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں یا جاتی ہیں تو آپ کو وہ سلیپنگ پلس بھی اب دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ بولتے ہیں مجھے سکون نہیں ہے, مجھے نیند نہیں آتی ہے.
تو لیجیے دوائیں کھائیے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دوائیں آپ کو پرماننٹ پیسفل سلیپ نہیں دے سکتی ہیں۔ پرماننٹ پیسفل سلیپ کے لیے یعنی آپ کو مستقل ایک پیسفل نیند آئے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیے، اپنی زندگی کو آخرت رخی بنائیے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں بتائیں اس پر غور و فکر کر کے اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کیجیے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہماری موجودہ زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔